بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، میرا نام اعجاز احمد ہے اور میں آپ کو 11ویں کلاس کے طلباء و طالبات کو اسلامیات کا ایک لیکچر پڑھانے لگا ہوں جس کا نام ہے، عنوان ہے رذائل اخلاق۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 45 پیج نمبر 45 جو ہے یہ کھول لیں تاکہ یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو بات سمجھنے میں قدرے آسانی ہو جائے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایثار کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے رذائل اخلاق۔ رذائل اخلاق کا معنی ہے، یہ جو رذائل ہے یہ رذیلہ کی جمع ہے، اور رذائل اخلاق سے مراد ہے برے اخلاق، بری باتیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتی ہیں، اس کو برا بنا دیتی ہیں۔ وہ چیزیں آج سے آپ کے لیسن میں شامل کر دی گئی ہیں۔ چونکہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ سمارٹ ہے، اس لیے اس میں 2-3 چیزیں آئیں گی رذائل اخلاق میں، باقی چھوڑ دی جائیں گی۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت اور نمبر 3 منافقت۔ باقی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں۔ تو آپ آتے ہیں اصل عنوان کی طرف۔ بیٹا، جس طرح اخلاق حسنہ کی ایک طویل فہرست ہے، ان اچھے اخلاق کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ ایسی باتیں بھی ہیں، ایسے کچھ اخلاق رذیلہ بھی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے اور انسان پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں اور ایسی باتوں سے بچیں جو ہماری شخصیت کو داغدار کر دیں۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہوں اور اخلاق رذیلہ سے بچیں، کیونکہ اخلاق رذیلہ انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں اور پھر اس شخص کو ہر قسم کی نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کے نیچے نمبر 1 ہے جھوٹ، آج آپ کا اصل لیسن ہے جھوٹ۔ یہ بہت بڑی معاشرے کے اندر ایک برائی ہے جی۔ یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس ایک جھوٹ کی وجہ سے پھر اور بہت سی اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ جھوٹ نہ صرف یہ کہ بجائے خود ایک برائی ہے، بلکہ دیگر بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت کو خرید لیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے
اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا، جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا، اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب جھوٹ بولے گا تو پھر گناہ ہوگا، اور جب گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے جھوٹ بول بول کے، تو وہ اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ در حقیقت جھوٹ کی وجہ سے وہ شخص جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں، بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے شاید زبان سے ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، نہیں، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثلا غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھے آنا۔ اب آپ نے کوئی ایسا طریقہ بنایا جس سے کسی کے مال کو ہڑپ کیا، اب آپ نے زبان سے تو نہیں کچھ بھی بولا، لیکن عملی طور پر آپ نے جب کسی کا مال ہتھیایا ہے، غصب کیا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ کم تولنا، اب کم تولنے میں زبان استعمال نہیں ہوئی، پیسے پورے لے رہا ہے بندہ، چیز کم تول رہا ہے، تو یہ عملی طور پہ جھوٹ ہو جائے گا۔ غرور کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑیا سمجھنا، حالانکہ وہ بڑا ہوتا نہیں ہے، زبان سے تو نہیں بولا، لیکن غرور جو ہے وہ اس کے عمل میں تکبر، اس کے عمل کے اندر جو ہے وہ غرور کی وجہ سے جھوٹ آ گیا ہے۔ منافقت سے کام لینا، اوپر اپنے آپ کو کچھ اور شو کرنا، اندر سے کچھ اور ہونا، تو یہ منافقت بھی جھوٹ کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمود و نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ نمود و نمائش کا معنی ہوتا ہے دکھلاوا کرنا۔ انسان حقیقت میں ہوتا کچھ ہے، لیکن شو اپنے آپ کو کچھ اور کرتا ہے، نمود و نمائش کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، حالانکہ اس کے اندر حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ نمود و نمائش عمل میں ہوتی ہے، زبان پہ بندہ کچھ نہیں کہتا۔ تو نمود و نمائش بھی عملی طور پر جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ مثلا یہ معاشرے کے اندر ایک عام چیز ہے کہ جب کوئی رشتہ طے کرنا ہوتا ہے تو جو رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں، تو کچھ لوگ اپنے گھر میں دوسرے لوگوں کی چیزیں لے آ کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چیزیں جب جا کر رکھتے ہیں تو شو یہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری اپنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ نمود و نمائش جھوٹ کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں باہمی اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے، معاشرتی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کی ہر قسم سے پرہیز کریں، چاہے وہ عملی جھوٹ ہو چاہے وہ قولی جھوٹ ہو۔ ہمیشہ سچ بولیں، سچا بنیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں، سچ بولیں۔ قرآن پاک میں بھی سچائی کی تعلیم دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور بات ہمیشہ سچی کیا کرو۔ اس لیے سچ کا اعتبار ہے، جھوٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ جھوٹ آشکارا ہو جاتا ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو پھنسا دیتا ہے۔ ایک نہ ایک دن جھوٹا انسان اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے اتنے پکے اور سچے تھے کہ کافروں نے دو آپ کو لقب دیے تھے، ایک صادق اور ایک امین، یعنی سچا اور